میں گلکشاں اور میرے موضوع کا عنوان جہیز نکاح کا قاتل۔ دنیا کے تمام مذاہب، معاشرے، قبائل اور بستیوں میں شادی یا نکاح کا رشتہ قائم کرنے اور نبھانے کا اپنا اپنا طریق اور چلن ہے۔ شادی یا نکاح کا اصطلاح جگہ اور ملک کے لحاظ سے تبدیل ہوتا رہتا ہے، لیکن میں اپنے مضمون میں لفظ نکاح ہی لکھوں گی۔ نکاح کے بنیادی مقاصد ہر معاشرہ اور سماج میں ایک ہی ہے: خاندان کی تشکیل اور جائز جنسی رشتہ۔ لیکن گزرتے وقت کے ساتھ معاشرہ جیسے جیسے ترقی یافتہ اور تہذیب یافتہ ہوتا گیا، رشتے اپنا اصل معنی اور اخلاقی اقدار کو فراموش کرتے گئے۔ محبت اور خلوص کے دھاگے سے باندھا جانے والا رشتہ سیاسی معاہدوں، صنعتی اور تجارتی مفادات، پگڑی کی عزت، حرص و طمع کی زنجیر سے جکڑا جانے لگا ہے۔ ان پوشیدہ مقاصد کی تکمیل اور ناپاک ارادوں کی حصولیابی کے لیے نکاح جیسے جائز رشتے کو وسیلہ بنایا گیا۔ مجھے کامل یقین ہے کہ فی الوقت دنیا کے کسی بھی حصے میں نکاح کی جو رائج کردہ پیچیدہ، بعض دفعہ بےہودہ اور مہنگی رسومات، ریتی رواج اور چلن کی ادائیگی ہے، وہ اپنے ابتدائی مراحل میں خالص سادہ اور ارزاں رہی ہوں گی، لیکن آئندہ دنوں میں نکاح کی ذمہ داری کو بوجھ اور اس سے حاصل ہونے والی راحت و مسرت کو استحصال اور ظلم سے بدل دیا گیا۔ اپنے مفادات کے حصول کے لیے ریتی رواج کی ساخت کو نئے رنگ و روغن سے چمکایا گیا، اور اسی دوران اسے جہیز جیسے لعنت اور شر سے زیبتن کیا گیا۔ جہیز کی اصطلاح اور نوعیت بھی قوم اور معاشرے کے اعتبار سے بدلتی رہتی ہے، لیکن اس کا وجود ہر جگہ پایا جاتا ہے۔ ریتی رواج کو ترمیم کرنے، نئی باتوں کو شامل کرنے یا پرانے اسالیب کو رد کرنے کے فیصلہ ساز سماج کے اعلیٰ طبقہ اور اثر و رسوخ رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ سماج کی اکثریت، غریب اور متوسط طبقہ تو محض دولت مند اقلیتی طبقہ کی تقلید کرتا ہے، ان کے بنائے ہوئے معیار پر پورا اترنے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے۔ در حقیقت جاہل اور معصوم اکثریت تربیت یافتہ عیار اقلیت کی مہذب انداز غضب سے نابلد ہوتے ہیں۔ وہ تو صرف ظاہری شان و شوکت سے متاثر ہوتے ہیں، لیکن پس پردہ کے سیاہ مناظر سے ناواقف ہوتے ہیں۔ بہرکیف جہیز جیسی لعنت کی لپیٹ میں امیر اور غریب دونوں آ گئے ہیں۔ یہ لعنت صرف ہماری ذہن میں سرایت نہیں کر گئی، بلکہ اس کی ترسیل ہماری نسلوں میں بھی ہوئی ہے۔ ہماری ذہنیت لعنت کو بطور لعنت اور شر قبول نہیں کرتی، بلکہ جہیز میں حاصل اور دی جانے والی چیزوں کو باعث شرف سمجھتی ہے، جبکہ یہ باعث ذلت ہے۔ لوگ اسے سسرال کی طرف سے دی جانے والی عزت تصور کرتے ہیں، جبکہ یہ لڑکے کی عزت نفس پر مارا جانے والا زوردار تماچا ہے، جس کی گونج اس کے ضمیر تک کو لرزا دینے کی قوت رکھتی ہے۔ یہ لڑکے کے غیرت مند ہونے پر استفہامیہ نشان ہے۔ اللہ رب العزت نے نکاح کے ذریعہ مرد کو عورت کا محافظ اور ان کے نان و نفقہ کے علاوہ بھی ہر خوشی کی ذمہ داری اس کی سرایت کی ہے، لیکن جہیز کی قبولیت، اس کی احساس ذمہ داری، معاشی استعداد، اس کے ظرف ضمیر ذہنیت، حتیٰ کہ تربیت پر بھی سوال کھڑا کرتی ہے۔ نکاح کے ذریعہ خاندان کی تشکیل اور اس کی سربراہی مرد کرتا ہے۔ جہیز کا حمایتی ہونا ایک راہبر کے کردار کو مشکوک بناتا ہے۔ مرد حضرات رہبر کے بلند مقام اور مرتبت پر فائز ہونے کے قابل ہے یا نہیں، ذہن میں اس سوال کو پنپنے کا موقع دیتا ہے۔ مرد جس گھر کا سربراہ ہو، اگر اس گھر کے سر و سامان اس کی زوجہ کے گھر والے فراہم کرے تو یہ بات مرد کا گھر والا کہلانے پر سوال پیدا کرتا ہے۔ کسی کا خطاب اس کی قدر و قیمت اور اہمیت کو واضح کرتا ہے۔ چلیں ہم مرد حضرات کے بحیثیت شوہر کے خطاب کا تجزیہ کرتے ہیں۔ جناب شوہر کو خاوند کہہ کر بھی مخاطب کرتے ہیں۔ خاوند خداوند کا مخفف ہے، یعنی زمین پر اپنی عورت اور اولاد کا رزاق، ان کا نگہداشت، ان کا محافظ، ان کا مالک، ان کا محبوب، ان کا یار و مددگار، ان کا پرسان حال۔ مرد بحیثیت شوہر اور باپ ہوتا ہے۔
غالباً انہی اوصاف کے سبب پچھلے زمانے میں شوہر کو ذل الہی یعنی خدا کا سایہ کہہ کر بھی پکارا جا چکا ہے، لیکن اپنے اختیارات کا غلط استعمال حاکم کو جابر بنا دیتا ہے، اور آج صورتحال کچھ ایسی ہی ہے۔ شوہر بنام خداوند جہیز کے نام پر دی جانے والی بھیک کو کیسے قبول کر سکتا ہے، اور جو اس خیرات پر راضی ہو جائے کہ وہ خاوند کہلانے کا مستحق ہوتا ہے؟ خیر، شوہر کو سرتاج کہہ کر بھی موسوم کرتے ہیں، یعنی وہ اپنی بیوی کے سر کا تاج، اس کی عزت، اس کا مان، اس کی پہچان، اس کا وقار، اس کا افتخار، اس کا اعتبار، اس کی محبت ہوتا ہے۔ جو شخص کسی کی زندگی میں یہ مقام رکھتا ہو اور جس رشتے کی بنا پر وہ اس مقام کا مالک ہوتا ہے، کیا یہ بات اس شخص کو گوارا دیتی ہے کہ وہ اس رشتہ کے عوض اس عورت کے والدین کے ساتھ کوئی مادی یا مالی معاہدہ طے کرے؟ کیا یہ بات اس شخص کو گوارا دیتی ہے؟ میرے سوالات محض الارم کے مانند ہیں، جن کا کام غفلت کی نیند میں پڑے آپ کو مخل کرنا ہے۔ الارم کے بجنے کے بعد بھی جاگنے یا الارم کو بند کر کے مزید سو جانے کا فیصلہ آپ کا ہے، اور دیر سے جاگنے کی ذمہ داری بھی آپ کی، نقصان بھی آپ کا اور فائدہ بھی آپ کا۔ اب تک میرے موضوع کا مرکز مرد صاحبان تھے، اب میرے سوالات خواتین سے ہیں، جو جہیز جیسے لعنت کی مظلوم بھی ہیں اور ظالم بھی۔ عورت کی خاموشی نے اس ظلم کو استقامت اور طوالت بخشی ہے۔ چونکہ یہ ظلم معاشرے کا دستور بن چکا ہے، تو ہم اس ظلم اور لعنت کی موجودگی سے بے پرواہ ہیں۔ لیکن خاطر خواہ جہیز نہ لانے کی صورت میں خواتین کو اپنی جان بھی گنوانی پڑتی ہے۔ ٹائمز آف انڈیا 15 اپریل 2022 رپورٹر سوروی چودھری کے مطابق ہندوستان میں جہیز کے متعلق ہراساں کیے جانے کے نتیجے میں روزانہ 20 خواتین ہلاک ہو جاتی ہیں۔ مرکزی وزیر مملکت برائے داخلہ اجے کمار مشرا کے ذریعے راجیہ سبھا میں پیش کیے جانے والے اعداد و شمار کے مطابق 2017 سے 2021 کے درمیان ملک میں جہیز کی وجہ سے 35,493 اموات ہوئی۔ ہندوستان کے نیشنل کرائم ریکارڈ بیورو کی تازہ ترین رپورٹ کے مطابق سال 2021 میں جہیز کے متعلق درج کیے جانے والے کیس کی تعداد 6,753 ہے۔ ان رپورٹوں کی روشنی میں یہ کہنا بیجا نہ ہوگا کہ جہیز معاشرے کا قاتل بن چکا ہے۔ بظاہر مقتول صرف خواتین دکھ رہی ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ جہیز مرد کی غیرت اور اخلاق و اخلاص کا بھی قاتل ہے۔ یہ انسانی کردار اور اقدار کا بھی قاتل ہے۔ یہ دردناک خبریں ہمارے اوسان خطا کرنے کے لیے کافی ہیں۔ باوجود اس کے ہم مدہوش پڑے ہیں۔ معاشرہ مگن ہے اپنی بیٹی کی جہیز کی تیاری میں۔ افسوس کہ خواتین خود بھی بڑی دلچسپی سے اپنا جہیز بناتی ہیں، اوروں کو دکھاتی ہیں اور اتراتی ہیں۔ عورتوں کی یہ ذہنیت بھی معاشرے کی دین ہے۔ عورت کی کلائی میں پہنائی جانے والی زنجیر کانچ کی ہوتی ہے۔ اگر وہ اسے توڑے گی تو سب سے پہلے کلائی بھی اسی کی زخمی ہوگی۔ اس کے ہاتھ بھی سرخ مہندی سے رچے ہوتے ہیں۔ مہندی کی لالی اور خون کی سرخی میں فرق کرنا محال ہوتا ہے، لیکن خواتین پر یہ لازم ہو چکا ہے کہ وہ اس فرق کو واضح کریں۔ کلائی زخمی ہو، لیکن ابتدا میں ہی زنجیر سے خود کو آزاد کریں، کیونکہ یہ زنجیر وقت کے ساتھ وزنی ہوتی جاتی ہے۔ اس کے اسیر صرف آپ نہیں بلکہ آپ کی نسلیں بھی ہوتی ہیں۔ سوال آپ کی بھی غیرت پر اٹھتا ہے۔ ارذل شخصیت کی مالک آپ بھی ہیں، اسی لیے ادنا سوچ رکھنے والے انسان کے ہاتھ کو تھامنا پسند کیا آپ نے۔ اپنی پسند اور اپنے معیار کو اعلیٰ بنائیں۔ بازار میں اشیاء خریدار کے ذائقہ، ذوق اور قوت خرید کے مطابق فروخت ہوتی ہیں۔ جب تک آپ جہیز دینے کے لیے راضی ہیں، تب تک لوگ جہیز لینے کے لیے ہاتھ پھیلاتے رہیں گے۔ جہیز نے ظاہری جانی و مالی نقصان کے علاوہ بھی معاشرے کو بہت گہرے زخم دیے ہیں۔ جہیز دراصل نکاح
جیسے مخلص اور پاک رشتے کا قاتل ہے، کیونکہ جہیز نے نکاح کے بنیادی مقاصد اور اصولوں کا گلا گھونٹ دیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عورت پر کبھی مالی بوجھ نہیں ڈالا، لیکن سماج نے عورت اور اس کے گھر والوں پر جہیز کی صورت مالی بوجھ ڈال دیا ہے اور مرد کی عزت و غیرت کو دفنا چکی ہے۔ بھلا اخلاق سے آری مرد کی اطاعت و فرما برداری عورت کیوں کریں؟ جہیز نے رشتوں کے توازن کو تناؤ کا شکار بنا دیا ہے۔ جہیز کے ذریعہ ایک دوسرے پر اپنا تسلط قائم کرنے کے مزاج اور کوشش نے نظام خاندان کی معنویت اور اہمیت کو درہم برہم کر دیا ہے۔ جس نکاح میں حق مہر معمولی اور جہیز قیمتی ہے، بھلا اس نکاح میں رحمت الہی کیسے ہو سکتی ہے؟ افسردگی ہوتی ہے اس بات پر کہ جہیز جیسی لعنت النکاح من سنتی کا حصہ دار بن گئی ہے۔ جہیز ہرگز سنت الہی نہیں، جہیز ہرگز سنت نبی نہیں، یہ نفس انسانی اور لالچ کا مظہر ہے۔ ہم سب اس بربادی کے ذمہ دار ہیں اور اس کے شکار بھی۔ جب بات سنت کی چھڑی ہے تو میں فرض پر بھی تذکرہ کرنا ضروری سمجھتی ہوں۔ جتنا وقت اور جتنی محنت ہم اپنی اولاد کی شادی میں صرف کرتے ہیں، کیا ہم نے انہیں 5 اوقات کی نماز قائم کرنے پر سختی کی ہے؟ یہ ایک سوال میرے ہر سوال کا جواب ہے۔ آج سنت میں بگاڑ آنے کی وجہ ہماری فرض کا قضا ہونا ہے۔ ہماری کوتاہیوں اور ترجیحات نے ہمیں اصل سے بہت دور کر دیا ہے۔ علاوہ ازیں مجھے حیرت ہوتی ہے اس بات پر جب لوگ جہیز کے جائز ہونے کا جواز پیش کرتے ہیں، جہیز کی نوعیت بدل کر اسے نکاح کا لازمی جز قرار دینے کی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں، جہیز کو سوغات بتاتے ہیں۔ یقیناً تحفہ اظہار محبت اور خلوص ہے، لیکن جہیز ایک شر ہے، فتنہ ہے۔ اس تفریق کو سمجھنا ہم پر لازم ہے، نہیں تو ہم اس دلدل سے کبھی باہر نہیں نکل پائیں گے۔ اکثر لوگ جہیز کا حوالہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں نبی کی طرف سے تحفتاً دی جانے والی سر و سامان کو جہیز قرار دیتے ہیں۔ یہ عام انسان کی لا علمی اور مکار معلم کی مکاری کا نتیجہ ہے، جو واقعات کو بیان کرتے وقت اپنے نظریات شامل کر کے عوام کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ نکاح جیسی خوشی کے موقع پر تحفہ دینا اخلاق کا حصہ ہے، لیکن جب یہ تحفہ لڑکے اور اس کے خاندان کی مانگ کی صورت میں سامنے آئے تو یہ ایک ناحق بات ہے اور ناحق باتوں کی پرزور مخالفت کرے۔ بعض دفعہ لوگ جہیز کو معاشی امداد کا متبادل بھی کہتے ہیں، لیکن وہ امداد جو لڑکی کے والدین کو قرض تلے دبا دے یا دوسروں کے در پر ہاتھ پھیلانے پر مجبور کر دیں، تب تو یہ مدد نہیں ہوئی، بلکہ عزت نفس پر حملہ ہے۔ مدد تو ہم اپنی حیثیت کے مطابق کرتے ہیں۔ یقیناً مدد کرنا نیکی ہے، لیکن جہیز بنام مدد جبر ہے۔ مذکورہ واقعے کا ایک اور پہلو جس سے ہم نظریں چراتے ہیں وہ یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حق مہر کی ادائیگی کے لیے اپنا ذرہ بختر اور شمشیر کو فروخت کر دیا تھا۔ یہ ہے مہر کی اہمیت، لیکن ہم نے مہر کے بجائے تحفے کو جہیز کا لبادہ اڑا کر اسے فوقیت دی۔ آج اس کا نتیجہ ہم سب پر آیا ہے۔ اکثر بیٹی کے والدین جہیز کی حمایت میں کہتے ہیں کہ وہ سسرال میں اپنی بیٹی کو کسی تکلیف میں نہیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ اپنی بیٹی کے آرام و سکون کے لیے اسے گھریلو ساز و سامان کے ساتھ رخصت کرتے ہیں۔ یہ ہے والدین کی جہیز کے حق میں دی جانے والی دلیل۔ اب میری باری ہے کہ ان دلائل کو کھوکھلا اور بے بنیاد ثابت کر کے آپ کو سنگین صورتحال سے آگاہ کروں۔ نکاح کے بعد لڑکی کا گارجن اس کا رکھوالا اور اس کا شوہر ہوتا ہے۔ اپنی حیثیت کے مطابق اپنی بیوی کی ہر ضرورت کو پورا کرنا اس کا اولین فرض ہے۔ مختصراً نکاح گارجن شپ کی منتقلی ہے۔
نکاح کے بعد لڑکی پر والدین کے حقوق، فرائض اور اختیارات تحلیل ہو جاتے ہیں، لہٰذا نکاح کے بعد لڑکی کی آرام و سکون کی ذمہ داری اس کے والدین پر کیسے آ سکتی ہے؟ اور اگر اپنی بیٹی کا ساز و سامان آپ نے ہی فراہم کرنا ہے تو یہ بات صاف ظاہر ہوتی ہے کہ وہ لڑکا آپ کی بیٹی کی ذمہ داری اٹھانے کے قابل نہیں ہے۔ آپ کو اپنے انتخاب پر نظر ثانی کی ضرورت ہے، نہ کہ اس نااہل انسان کو جہیز سمیت اپنی بیٹی سونپ دیں۔ اب بات کرتے ہیں لڑکی کی خوشی کے حوالے سے۔ تو کیا مادی چیزیں خوشیاں فراہم کرتی ہیں؟ ہرگز نہیں، یہ محض ضروریات پوری کرتی ہیں۔ ایک انسان کی خوشی دوسرے انسان کے رویے، محبت، خلوص، احساس پروا اور احساس ذمہ داری پر منحصر کرتی ہے۔ اپنی بیٹی کے لیے کشادہ گھر نہیں بلکہ فراخ دل، اعلیٰ کردار اور اعلیٰ ظرف رکھنے والے انسان کو تلاش کریں۔ اگر دولت خوشی کا منبع ہوتی تو امیروں کے ہاں طلاق کا غم نہیں ہوتا۔ اپنی پونجی جہیز پر خرچ کرنے کے بجائے اپنی بیٹی کی اعلیٰ تعلیم اور تربیت پر صرف کریں۔ جہیز دے کر آپ اپنی بیٹی کو سسرال میں ممتاز نہیں بناتے ہیں، بلکہ آپ اسے سسرال میں اجنبیت کا احساس دلاتے ہیں۔ اسے بتاتے ہیں کہ بیٹا جہاں تم گئی ہو وہاں کے لوگ، وہاں کی چیزیں تمہاری اپنی نہیں ہیں۔ رشتوں کا وجود اپنی ضرورتوں اور خوشیوں کے لیے ایک دوسرے پر انحصار کرنے سے عمل میں آتا ہے۔ بے اعتنائی اور خود انحصاری رشتوں کو تباہ کر دیتی ہے۔ نکاح سے قبل آپ نے اپنی بیٹی کو اپنے سر پر نہیں بیٹھایا ہوا تھا، اور اگر بیٹھایا ہوا تھا بھی تو اب وہ مزید صرف آپ کی بیٹی نہیں رہی، اب وہ خود بیٹی کی ماں بننے جا رہی ہیں، اور ماں کے قدموں تلے جنت ہوتی ہے۔ یہ مقام بیٹھے بیٹھائے نہیں مل جاتا، اس کے لیے آپ کو انتھک محنت کرنی ہوتی ہے۔ اپنی بیٹی کو اس عالی مرتبت کے قابل بنائیں۔ چنانچہ سسرال جا کر بیٹی کو آرام و آسائش سے بیٹھنے کی تلقین نہیں کریں اور نہ ہی اس کی تیاری کریں۔ بیٹی کو جہیز دے کر مثالی زندگی کا ہوائی قلعہ نہیں تعمیر کرائیں۔ زندگی میں تنگی کا کبھی نہ آنا ایک غیر فطری بات ہے۔ اپنی بیٹی کو ہر تکلیف میں شوہر کے ساتھ ثابت قدم رہنے کی نصیحت کریں۔ جہیز کے فروغ میں والدین اور گارجین کا ہی زیادہ عمل دخل ہوتا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ بیک وقت ظالم بھی ہیں اور مظلوم بھی۔ اگر یہ بیٹی کے والدین ہیں تو اپنی بہو کے ساس اور سسر بھی۔ بیٹی کو جہیز دیا ہے تو بہو سے بھی جہیز لے کر رہیں گے۔ ہم لوگ اپنے معاملے میں بھی انصاف اور صلح کرنے کو روادار نہیں ہیں۔ قرآن کی آیت کہتی ہے کہ برائی کو نیکی سے ختم کرو، لیکن ہم لوگ خود کو مثالی نہیں بنانا چاہتے ہیں، بلکہ ایک دوسرے کی نقالی میں سبقت لے جانے کے خواہاں ہیں۔ میں نے کہا تھا نا کہ یہ لعنت ہماری نسلوں میں سرایت کر چکی ہے۔ یہ شراکت دار اسی کے پیداوار ہیں، اور ہمارے رشتہ دار، دوست و احباب، اقارب ضمنی پیداوار کے زمرے میں آتے ہیں۔ یہ لوگ تماشا بین ہیں۔ میری اس طویل گفتگو کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ہر آدم زاد، ہر بنت حوا، ہر والدین اس لعنت میں شریک ہیں، لیکن اکثریت اس لعنت میں ملوث ہیں، حتیٰ اس کو سراہتی ہے۔ صرف جہیز کی موجودگی لعنت کا سبب نہیں ہے، بلکہ اس کے تمام تر ممکنہ برے نتائج ظاہر ہونے کے بعد بھی ہمارا خاموش رہنا ذلت آمیز بات ہے۔ جہالت میں، غفلت میں انسان سے برائیاں ہوتی ہیں، لیکن 21ویں صدی مابعد جدیدیت کے دور میں رہنے والے لوگ ہیں ہم۔ اتنی ترقی اور اتنی تعلیم کے بعد بھی جہیز جیسی سماجی لعنت، شر، فتنہ اور بدی کے پیروکار ہونا ہماری تعلیم، عقلیت، اخلاق اور شعور پر ایک گالی ہے۔ لیکن کوشش کرنے والوں کی کبھی ہار نہیں ہوتی۔ جب ہم ستی جیسے عذاب سے معاشرے کو آزاد کروا سکتے ہیں تو ہم اپنے مثبت رویے، سوچ، حکمت عملی، منصوبہ بندی اور تدابیر سے جہیز جیسی لعنت اور قاتل کو ناپید کر سکتے ہیں۔ حکومت کی قانون سازی اور عوام کی مؤثر کوشش سے اس کے خاتمے کو یقینی بنایا جا سکتا ہے۔ انشاءاللہ جلد یا بدیر ہمارا معاشرہ اس قاتل کو
اس کے انجام تک ضرور پہنچائے گا۔ بہت شکریہ۔